یونان ہے، یونان جہاں آج نام بھی نہیں ہے مسلمانوں کا، اور پہلے بھی کبھی نہیں تھے، پہلے بھی کبھی نہیں تھے۔ ایک آدھ بار ایسا ہوا تاریخ میں کہ ترکی نے حملہ کیا، ابھی بھی ان کا سائپرس سے جھگڑا چل رہا ہے کہ کس کا علاقہ ہے، یہ ان کا ہے کہ ان کا ہے، ان کی بھی سرحدی لڑائیاں ہیں۔ تو جب ترکی کے سلطانوں نے کچھ تھوڑے بہت حصے یونان سے لے لیے سمندری علاقوں سے جا کر، تو ایک مسجد بنا لی تھی، وہ مسجد بنا لی تھی۔ اب انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو پھر چرچ بنا دیا، بلکہ اسے میوزیم بنا دیا، اور اب وہاں آرڈرز یہ ہیں کہ اس پورے ملک میں کوئی مسلمانوں کی عمارت نہیں بن سکتی، یہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ اور صرف مسجد نہیں بلکہ آرڈرز ہیں حکومت کے کہ کوئی مسلمان مذہبی رہنما یونان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یونان کا پادری جو سب سے بڑا ان کا عیسائی رہنما ہے وہ اجازت نامہ نہ دے دے، اس لیے کہ وہ آرتھوڈاگ ہیں، سب سے تعصبی عیسائی وہ ہیں۔ رومن کیتھولک وہ لوگ تو سب بہت ہی، پروٹسٹنٹ بھی اتنے زیادہ تعصبی نہیں ہوتے جتنے یہ یونانی، اس لیے کہ یونانی کہتے ہیں اصل عیسائی ہم ہیں۔ ان کو دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حوارین میں جو 12 حواری تھے ان میں ہمارا ایک آدمی یونانی شامل تھا۔ یہ انگلینڈ والے اور یہ فرانس والے اور یہ سب، ان کے کون سے حواری حضرت عیسیٰ کے تھے جو یہ آج حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں؟ تو جیسے آپ کے جھگڑے ہیں اہل حدیث کے، دیوبندیوں کے، ان کے آپس میں، اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے ہیں، لیکن یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے، آپ ظاہر کر دیتے ہو، آپ سب کھول کے رکھ دیتے ہو، ہم لڑ رہے ہیں بھائی، ہم لڑ رہے ہیں۔ وہ لڑ بھی رہے ہیں تو آپ کو نہیں بتاتے کہ ہم لڑ رہے ہیں، حالانکہ لڑ رہے ہیں۔ عراق میں امریکہ اور برطانیہ کی سرد لڑائی ہو رہی مگر وہ بتا نہیں رہے، اور آپ بتائے چلے جا رہے ہو کہ ہماری ہو رہی ہے، ہماری افغانستان سے بھی ہو رہی ہے، ان سے بھی ہو رہی ہے، ان سے بھی خراب ہے تعلقات، ان سے بھی، ان سے بھی۔ اس لیے کہ آپ سب کھول کے رکھ دیتے ہو۔ کھول کے اس لیے رکھ دیتے ہو کہ آپ ان سے بتا کے کہتے ہو ہماری مدد کیجئے، وہ آپ سے نہیں کہتے ہماری مدد کرو ہمارے آپسی جھگڑوں میں۔ یہ سب کام کے جملے ہیں اور ریسرچ کے جملے ہیں، اور یہ جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ موضوع پر جملے آ جاتے ہیں تاکہ ہم باہوش جاگتے رہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بات امام حسین کی ہو رہی ہے لیکن حسین کا موضوع ایسا ہے کہ کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ تو آپ غور کریں نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ملک ایسے تھے کہ جو یورپ میں بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی عیسائی ملک ہے، یہ بھی عیسائی ملک ہے، تو بیچاروں کے بہت سوں کے نام کبھی تاریخ میں تھے، یونان کا کبھی نام تھا، لیکن دھیرے دھیرے بزنس میں، تجارت میں پیچھے ہو گئے۔ اسی طرح رومانیہ، بلغاریہ، یہ آسٹریلیا، یہ سب بچھڑ گئے۔ تو دو بڑے ملک جو یورپ میں تھے یعنی فرانس اور جرمنی، یہ دو مضبوط ملک، ایٹمی طاقت ہے ان کے پاس، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سارے غریب ملکوں کو ملا کر ایک یونین بنا لیں۔ نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی فساد، کرنسی ایک ہو جائے، ویزا ایک ہو جائے، ہو گیا کرنسی سب کے نوٹ ایک طریقے ہو گئے۔ ایک طرف تو نوٹ ایک طریقے کا ہے سب کا، پیچھے کی طرف اپنے اپنے ملک والے اپنی تصویر چھاپ لیں، سکہ ایک ہی ہے، وہ آپ جس ملک میں لے کے جاؤ گے وہ چلے گا، وہ چلے گا۔ صرف انگلینڈ الگ ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی ہم اپنا پاؤنڈ نہیں ختم کریں گے، تو وہ ان سے نہیں ملا۔ لیکن جرمنی، فرانس، پولینڈ، ہالینڈ اور یہ سارے ملک، یونان، ہنگری اور رومانیہ، بلغاریہ، البانیہ، یہ سب ایک ہو گئے۔ تو اب آپ داخل ہوں، ایک ملک سے چلیں تو ایک ہی ویزے پہ سب سے گھوم آئے، آپ سے 18-20 ملکوں میں ایک ویزے پہ گھوم آئیے، جس ملک میں چاہے چلے جائیں، کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہاں جا رہے ہو۔ میل ہو گیا نا۔
تو انہوں نے کر کے دکھایا اور جرمنی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. دیوار گرا دی، ایک کر دیا. تو یہ کس منزل پہ پہنچے؟ اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں علم ان کو اس منزل پہ لایا کہ آپس میں دوست بن کر رہو. پہلے انہوں نے برسوں میں جہالت ختم کی عوام کی. سوال یہ اسلامی ملکوں میں ابھی جہالت ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی کہ یورپین یونین کی طرح 53 اسلامی ملک ایک ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہر ملک کی زبان الگ ہے. انہوں نے پہلے انگریزی کو عام کیا. جب تک کہ زبان ایک نہیں ہوگی مسلمان ایک نہیں ہو سکتے. اب آپ سے کہا جائے عربی سیکھ لے پاکستان والے، اس لیے کہ عربی ہے اسلامی زبان. فوراً ایران اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے صاحب فارسی. لیجیے ختم. پاکستان والے پھر اردو کیوں چھوڑیں؟ مسئلہ تو یہ آ جائے گا. اور پھر پاکستان کے اندر بھی جیسی آپ نے کہا اردو، ان کا نئے ہاں آ گئی آواز. پہلے اسی کا نام آیا. دیکھیے کوئی کہے گا سرائکی، کوئی کہے گا بلوچی، کوئی کہے گا پشتو. تو ہم تو ابھی لسانیات پہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. کہاں سے روشنیاں مل گئیں ان کو؟ کہاں سے انہوں نے اپنی آپسی دشمنیاں ختم کر لی؟ یہی سراغ لگانا ہے اور یہی پتہ لگانا ہے. اور مسلمانوں نے کیا کھو دیا؟ چیز پاس تھی مگر کھو دی. ان کے پاس نہ تھی مگر تلاش کر لی. اسی کا نام ہے حسینیت. کیوں آپ کو وہ بتائیں کہ فکر ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ نہیں، وہ بتانا چاہتے اپنا راز. نہیں بتانا چاہتے وہ راز. کیوں آپ کے پاس وہ پروپیگنڈا کریں ہم نے حضرت علی کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم نے اقوال علی پڑھ لی ہیں؟ نہیں بتائیں گے وہ آپ کو. لیکن وہ فائدہ اٹھا گئے. کتابوں کے ترجمے کر کر کے انہوں نے اس کے ایسے اسباغ بنا لیے کہ بچوں تک پہنچا دیے. لیکن یہ نہیں لکھا یہ علی کہہ رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں. چیز پسند آئی لے لی. یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ نشاندہی کرتے یہ علی کا قول ہے، یہ حسین کا قول. جب آپ اپنے ہاں علی اور حسین کے اخبار دوسروں کے نام سے چھاپ رہے ہو، چلیے وہ تو پھر غنیمت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسیٰ نے کہا.